السلام علیکم دوستو، مسٹری ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ 20ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے دنیا بھر میں ایسی آوازیں سنی ہیں جن کی فریکوینسی کم ہوتی ہے، اور یہ آوازیں دیہم کے نام سے مشہور ہیں۔ دیہم ایسی آواز کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت دھیمی ہوتی ہے اور متواتر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو کسی بہت بڑے ڈیزل کے انجن سے مشابہت دی ہے جو کہ کہیں دور چل رہی ہو۔ اس آواز کی وجہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ اس کی کوئی سائنسی ایکسپلینیشن یا توجیہ ابھی تک پیش نہیں کی جا سکی جو کہ اس فینامنا کو منطقی اور عقلی لحاظ سے ایکسپلین کرے۔ لائف سائنس میگزین نے 2016 میں دیہم یعنی کہ اس آواز کو ٹاپ 10 ان ایکسپلینڈ مسٹریز یا فینامنا میں شمار کیا ہے، مطلب کہ اس کی اب تک کوئی سائنسی توجیہ پیش نہیں ہوئی ہے۔ چلیے اب ان آوازوں کو سنتے ہیں۔ میرے نزدیک ان آوازوں کی ایک اسلامی توجیہ دی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو وضاحت میں اسلامی نقطۂ نظر سے دوں وہ حرف بہ حرف یا مکمل طور پہ درست ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت کو پورے دلیل یا ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ایک حدیث پہ جو کہ صحیح مسلم میں درج ہے، جس کا مفہوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ ہم نے ایک بہت ہی بھیانک خوفناک آواز سنی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ کیا آواز تھی؟ ہم نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک پتھر تھا جو کہ دوزخ میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، اور یہ مسلسل نیچے جا رہا تھا اور آج اس کے نچلے سطح پر پہنچ گیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ دوزخ ہماری دنیا میں نہیں، لیکن ایک پتھر کی آواز جو اس میں پھینکا گیا ہو وہ اس دنیا میں پہنچتی ہے۔ ایک اور حدیث اسی حوالے سے پڑھتے ہیں جو کہ ریاض الصالحین میں درج ہے، جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی، جس پر جبرائیل امین نے سر اوپر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ایک دروازہ ہے جو کہ پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے آسمان میں۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے کی طرف آیا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو کہ زمین پہ آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پوری حدیث میں نے اس لیے ریکارڈ نہیں کی کیونکہ میرا مقصد اسی سے پورا ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ آسمان پہ اگر دروازہ کھلتا ہے تو اس کی آواز اس دنیا میں یا زمین میں سنائی دیتی ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ اس جہت یا آسمان سے آوازیں اس زمین پہ آ سکتی ہے۔ کچھ اور احادیث میں
ہے جن کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی امر کرتا ہے آسمان میں تو فرشتے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، اور جس کی آواز یعنی کہ پروں کے ہلانے کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے زنجیریں کسی چٹان پر کھینچی جا رہی ہو۔ آپ ذرا ان آوازوں پہ غور کریں جو کہ ویڈیو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ کیا یہ کسی دھات یا میٹل کی بنی ہوئی چیز کی آوازیں نہیں ہے؟ کیا اس میں آپ کو ایسی آوازیں سنائی نہیں دیتی جو کسی گیٹ کے کھلنے کی آواز ہو؟ آپ فرشتوں کی بہت بڑی جسامت کے بارے میں سوچیں، پھر آپ اسی حساب کی بہت بڑی لوہے کی زنجیریں ذہن میں لائیں اور اس کو کسی بہت بڑے چٹان پہ کھینچیں۔ کیا وہ والی آواز اور یہ والی آواز ایک جیسی نہیں ہوگی؟ چھوٹی ہلکی زنجیر کو کسی چٹان پہ کھینچنے کی آواز بہت بھاری اور بہت بڑی زنجیروں کی آواز سے مختلف ہوگی، لیکن دونوں کی آواز لوہے سے ہی نکلے گی۔ آپ ذرا ویڈیو میں آوازوں کو سنیے، کیا یہ کسی دھات، لوہے سے بنی کسی چیز کی آوازیں نہیں لگ رہی آپ کو؟ میری ناقص رائے میں یہ آواز وہی فرشتوں کی پروں کی یا دروازے گیٹس وغیرہ کی کھلنے کی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری رائے بالکل غلط ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میری رائے درست ہو اور جیسا کہ میرے احادیث کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ صحیح ہو۔ واللہ عالم۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو جناب یہ ہوگی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، فیس بک کے دوستوں، ٹویٹر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔